بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سچی طلب کے ساتھ عمل کے ارادے سے کسی دین کی مجلس میں آ کے بیٹھے گا تو نفع ضرور ہوگا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی صحبت میں آ کے بیٹھنا، دین کی بات عظمت اہمیت کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا، اگر پوری اصلاح نہ بھی ہو تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے کمیوں کا احساس ہو جاتا ہے، اپنی کمزوریوں پہ نظر آ جاتی ہے، اور یہ ذریعہ ہے اصلاح کا۔ توبہ بھی ہو جائے گی، ندامت بھی ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ تو نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، اور آپ کی نصیحت تو سبحان اللہ، الفاظ تھوڑے، معنی اور مفہوم کا ایک سمندر، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا، جوامع الکلم، تھوڑی بات کرتے لیکن بڑی پر اثر، بڑی پر مغز، بڑی جامع، الفاظ تھوڑے لیکن اس میں تاثیر، اس کا مفہوم بڑا مؤثر، بڑا جامع۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی اور یوں فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، حیث ما کن، تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، لوگوں میں ہو یا خلوت اور تنہائی اور تاریکی میں ہو، جیسے بھی حالات ہوں اور کسی بھی جگہ پر ہو، اور جہاں بھی ہو، اتق اللہ حیثما کن، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک ایسی بات فرما دی کہ گویا کہ امت کے ہاتھ میں دنیا آخرت کی فلاح کی کنجی دے دی، مفتاح، چابی دے دی، دنیا آخرت کی فلاح کی کنجی دے دی۔ اس لیے کہ جو آدمی پرہیزگار ہوتا ہے،
اور تقوی اس کا شعار بن جاتا ہے. ہر حال میں تقوی، خوف خدا، گناہوں سے پرہیز اس کا شعار بن جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک پیغام ہے خوشخبری کا، ایک بڑی بشارت ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے الفاظ میں، مختصر سے کلمات میں ایسی نصیحت فرما دی کہ اگر کوئی اس پہ عمل کر لے دنیا آخرت کی فلاح پا جائے گا. اتق اللہ حیثما کنت. تو مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہے، کہیں بھی اللہ سے ڈرنا. برادری میں ہے یا سارے قوانین سے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، اللہ سے ڈرنا. اتق اللہ حیثما کنت. اگر تیرے اندر یہ تقوی آ گیا پھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری اور پیغام ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تیرے کام آسان ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جو ذات کہہ رہی کہ تیرے کام آسان ہو جائیں گے، بتائیے اس کے اندر یہ طاقت اور قدرت بھی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. ایسی قدرت ہے جو وہ آسان کرنے پہ آئے تو کوئی مشکل نہیں پیدا کر سکتا. جب وہ حل کرنے پہ آئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وہ ذات کہہ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تیری زندگی آسان ہوگی. اور ساتھ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تیری ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. لمیاں آج تو ہر آدمی معاش کے سلسلے میں پریشان ہے. ہر آدمی معاش کے سلسلے میں پریشان ہے. فرمایا اگر تقوی ہوگا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم اس کی روزی کا انتظام ایسے کریں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے باتوں پہ یقین نصیب فرما دے. مسلمان ایمان تو رکھتا ہے اللہ کے نبی پر اور ایمان تو رکھتا ہے قرآن پر، لیکن اللہ کرے دل بھی مان جائے. یہ نہیں مانتا. یہ تو اس بات کو مانتا ہے کہ تنخواہ اچھی ہوگی، آمدنی اچھی ہوگی، اولاد کے لیے عہدے منصب اچھے ہوں گے، کاروبار اچھا ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. یہ دل اس کو مانتا ہے. یہ اس کو مانتا ہے. سچ یہ کہ یہ دل تو اسی کو مانتا ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے کلام پر، اپنے نبی کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے. یقین نصیب فرما. دیکھیے نا، ایک ڈاکٹر ہو نا، ڈاکٹر ہندو ہی کیوں نہ ہو، یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہو، اور وہ یہ کہہ دے کہ میاں اگر اب تم نے پرہیز اختیار نہیں کی تو صحت کے معاملے میں اب تمہارے لیے پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. ہندو کہہ دے، سکھ کہہ دے، کوئی عیسائی ڈاکٹر کہہ دے کہ میاں اگر اب پرہیز نہ کی تو اب تمہاری زندگی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. یہ جو زخم ہے نا یہ پھیل جائے گا. یہ جو بیماری ہے نا یہ اور بڑھ جائے گی.
اب اگر پرہیز نہ کی تمہاری زندگی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی. 40 سال کی عادت بھی چھوٹ جائے گی. 20 سال سے فجر نہیں پڑی, 30 سال ہو گئے کبھی فجر نہیں پڑی. ڈاکٹر نے کہہ دیا سویرے اٹھنا ہوگا اور چہل قدمی کرنی ہوگی, اٹھ جائے گا, اٹھ جائے گا. تیس سال سے فجر نہیں پڑی, ڈاکٹر نے کہہ دیا سویرے سویرے اٹھ کے چہل قدمی کرنی ہوگی, ورنہ صحت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. پھر تمہاری بیماری رکنے کو نہیں ہے, کھڑا ہو جائے گا سویرے. 40 سال سے میٹھا کھاتا ہے, 50 سال سے میٹھا کھا رہا ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا اب اگر پرہیز نہ کی پھر ہمارے پاس نہیں آنا. پھر تمہاری صحت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. 50 سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے نا, 40 سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے. قسم خدا کی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے, سچا نبی بتا رہا ہے تمہاری زندگی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اگر اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار نہ کی, اگر تم فرد ہو یا گھر ہو, قوم ہو یا معاشرہ ہو, سوسائٹی ہو یا قوم ہو, ملک ہو, تمہاری زندگی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. کتنا مسلمان اپنی نبی کے اس بات کو یقین رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم 10 لوگوں کی ایک جماعت تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور ان 10 میں ایک میں بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے بیٹھے, حضور ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور متوجہ ہو کے ارشاد فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن, 5 برائیاں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو, ورنہ تمہاری زندگی میں بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اللہ کی پناہ, 5 برائیاں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے, اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو, لیکن پھر تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر تمہاری زندگی پناہ مانگنے کی ہوگی. اللہ اس زندگی سے پناہ نصیب فرما دے, اللہ اس زندگی سے پناہ نصیب فرما. یہ 5 برائیاں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے, تمہاری زندگی, تمہارا گھرانہ, تمہارا معاشرہ, تمہاری سوسائٹی, تمہارا ملک بڑے مسائل کا شکار ہو جائے گا, بڑی بربادی آئے گی. 5 چیزیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ما ظہر الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. پہلی چیز فرمایا جب تمہارے اندر بے حیائی, اور وہ بھی علی الاعلان, ڈنکے کے چوٹ, جب تمہارے اندر یہ ہو جائے گا پھر تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کو تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. بتائیے, ہم روتے تو ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے لیے, لیکن ہر دفعہ 14 اگست میں کیا گندگی ہوتی ہے, اور قومی سطح پہ, نجی سطح پہ کیسے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے.
کہلے کوئی بیٹی بغیر دوپٹے کے باہر نکلتی تو ماں باپ کی نظریں جھک جایا کرتی تھی. اب میدانوں میں گھومتی تو باپ فخر کرتا ہے، سڑکوں پہ دوڑتی ہے تو باپ اسے اسٹیٹس سمجھتا. بھائی کی غیرت مر گئی، بہنا کی عفت ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب بے حیائی ہو اور وہ بھی علی الاعلان ہو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گناہ چھپ کے ہوگا تو سزا بھی اسے ملے گی جس نے گناہ کیا ہے، لیکن جب پورا معاشرہ اس گناہ کو دیکھے گا، پوری قوم اس گندگی کو دیکھے گی، تو پھر آنے والا وبال بھی عام ہوگا. وبال بھی ایسا ہی ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 برائیاں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو، بڑی ہلاکت آئے گی. کہ بے حیائی اور وہ علی الاعلان، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جو ہمارے آباء و اجداد نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بعلاقها، جب کسی قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جائے گی اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے، وہ قوم اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. بے حیائی ہوگی، امراض ہوں گے، نئی نئی بیماریاں ہوں گی. دوسری بات فرمائی، دوسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب وما نقص قوم المکیال والمیزان الا ابتلوا بالسنین وشدت المعونہ وجور سلطان. جب تمہارے اندر بددیانتی عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، جب بددیانتی عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، امیر غریب مزدور مالک ہر ایک آدمی بددیانتی کا معاملہ کرے گا جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جس کا جتنا ہاتھ پہنچتا ہے، چاہے وہ سڑا ہوا ٹماٹر ڈال دے، چاہے وہ سڑا ہوا کیلا ڈال دے، چاہے وہ کسی کا گردن نکال لے، چاہے وہ ناقص پل بنا کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے بددیانتی کا مظاہرہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مصیبت تمہارے اندر آ گئی پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر معاشی قحط سالی ہوگی، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، حکام کا ظلم ہوگا، وشدت المعونہ وجور سلطان والسنین، معاشی قحط سالی، چیزیں مہنگی گرانی، حکام کا ظلم. یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تمہارے معاشرے میں، تمہاری قوم میں بددیانتی عام ہو جائے گی، دیانتداری ختم ہو گئی، دیانتداری ختم ہو گئی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے جہاں دیانت نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں دیانت نہیں وہاں ایمان نہیں. بے حیائی عام ہو جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرمایا کرتے اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو، اس لیے کہ جب بددیانتی ہوگی پھر حکام کا ظلم بھی ہوگا، چیزیں مہنگی بھی ہوں گی، معاشی قحط سالی بھی ہوگی.
کوئی چیز خالص مل جائے بازار میں بڑی بات ہے، کسی دفتر میں کام دیانت سے ہو جائے بڑی بات ہے، کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، کوئی لاکھوں میں ملے گا، کوئی اپنی فرائض اور ذمہ داری میں دیانت سے کام کرے، کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا۔ بددیان تھے۔ جب یہ ناسور اور یہ موذی مرض عام ہوگا تو اس کا وبال بھی ایسا ہی ہوگا، اس کا وبال ہی ہوگا۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اسے دھوکہ دے کر اپنی جیب بھر لی، دوسرا اس کی جیب خالی کر لیتا ہے، تیسرا اس کی جیب خالی کر لیتا ہے، چوتھا اس کی جیب خالی کر لیتا ہے، بچتا کسی کے پاس نہیں۔ سبزی والا نے اس کو دھوکہ دے دیا، ڈاکٹر نے اس کو دھوکہ دے دیا، وکیل نے اس کو دھوکہ دے دیا، بچتا کسی کے پاس نہیں۔ جب معاشرہ پورا بددیانتی کا شکار ہو جائے پھر کسی کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو پیارا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کی بات تو وہ ہوتی ہے جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نبی اپنی امت کو بتاتے ہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، کسی انسان کا عقل کی اختراع نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ جب بے حیائی ہوگی تو موذی امراض بھی ہوں گے، جب بددیانتی ہوگی تو حکام کا ظلم بھی ہوگا، چیزیں مہنگی بھی ہوں گی، معاشی قحط سالی بھی ہوگی۔ تیسری بات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ فرمایا جب لوگ اپنے مال سے اللہ کا حق نہیں نکالیں گے، اللہ اپنے آسمان سے رحمت روک لے گا، اپنے آسمان سے رحمت روک لے گا۔ رحمت کی بارش نہیں ہوگی، زحمت کی ہوگی، سیلاب بن جائے گا، وبال ہو جائے گا، مصیبت بن کے آئے گی، تباہی لے کے آئے گی، رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ کتنے کاشتکار ہیں جو عشر نکالتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں بھائی زکوٰۃ نکالی کیسے جاتی ہے، عشر دیا کہاں جاتا ہے، اور دیا کتنا جاتا ہے، اور اس کا مستحق کون ہے۔ تو پھر تو فصلیں تیار ہوتی ہیں تو زحمت کی بارش آتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ زمین والوں سے آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں پتہ کیسے لگتا ہے، زمین والوں سے آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں پتہ کیسے لگتا ہے۔ اللہ کریم فرمانے لگے جب تمہارے اچھے لوگوں کے پاس تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں ہو اور ضرورت کے مطابق بارش ہو رہی ہو تو سمجھو زمین والا رب، آسمان والا رب زمین والوں سے راضی ہے۔ اور جب بدترین لوگوں کے پاس تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں اور بخیلوں کے ہاتھ میں تمہاری دولت ہو اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارش آئے، سمجھو آسمان والا رب تم سے ناراض۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 5 چیزیں ہیں اللہ کی پناہ، اگر تم نے اس سے پرہیز نہ کی، اگر تم نے اس سے احتیاط اور پرہیز نہ کی تمہاری زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر کہہ دے، عیسائی ڈاکٹر کہہ دے، ہندو ڈاکٹر کہہ دے، اگر تم نے پرہیز نہ کی تمہاری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی،
40 سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے، 50 سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے، معمولات بدل جاتے ہیں بھائی، اٹھنا سونا بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے. اتنا اعتماد ہے. اور یہاں اللہ کے نبی فرمان لگے اگر تم نے پرہیز نہ کی ان گناہوں سے زندگی مشکل میں آ جائے گی. تیسری چیز فرمائی کہ رحمت کی بارش نہیں ہوگی. فرمایا فلولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہ بھیجتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وما خفر قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا ما فی ایدیہم. جب لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، عہد شکنے، وعدہ کیا، معاہدہ کیا، توڑ دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں. لا ایمان لمن لا عہد لہ، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اس کا ایمان کیسا بھائی جس کے ہاں عہد و پیمان ہی نہیں، جسے اپنے عہد و پیمان کا لحاظ ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی پاسداری ہی نہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والوں کی نمایاں خوبی ہے وہ اپنی امانتوں کی، اپنے عہد و پیمان کی رعایت رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. فرمایا جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے 1 مہینے کے بعد دیں گے، اب مانگنے جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے قرض مانگ رہے. کتنا برا لگتا ہے جو کوئی آدمی اپنا قرض مانگتا ہے. پھر آنا جی، پھر آنا، کرتے کرتے کیسے کہاں پہنچتے ہیں؟ یہاں پہنچتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اتنا پیسہ ہے نا، اب 1,00,000 کے بجائے 50 لے لو تو ابھی لے لو. 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ پہ راضی ہو جاؤ، ابھی لے جاؤ. مجبور کر دیتا ہے، ظالم بنتا ہے، حق مارتا ہے، ٹالتا ہی رہتا ہے، کوئی زبان کا پاس ہی نہیں ہے. فرمایا جب عام طور پہ عہد شکنی ہوگی، بازاروں میں، تجارتوں میں، لین دین میں، معاملات میں، زندگی میں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کوئی نہ کوئی اجنبی دشمن مسلط کرے گا. پھر اللہ کوئی نہ کوئی اجنبی دشمن مسلط کرے گا جو تمہارا مال لوٹے گا. فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، پھر تمہارا مال لوٹے گا. چاہے وہ جیسے بھی لوٹے. پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا لَمْ تَعْلَمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جب تمہارے ایمان میں اور تمہاری عدالتوں میں اور جب تمہارے بڑے قرآن کے خلاف فیصلے کریں گے، قرآن کے خلاف فیصلے کریں گے، اللہ تم میں خانہ جنگی شروع کر دیں، تم خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. مسلمان مسلمان کا گردن کاٹے گا، مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا، مسلمان مسلمان کو ذبح کر کے خوش ہوگا. کبھی فرقوں کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی کس انداز میں، کبھی کس نام پر آئے گی خانہ جنگی جب اللہ کے خلاف فیصلے ہوں، اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے ہوں. میرے عزیزو، سچی نبی نے جو سچی بات کہی ہے، اگر ان گندگیوں سے پرہیز نہ کی تو وبال آیا
آیا کیا؟ آ گیا۔ جب ہم نے پرہیز نہیں کی اپنی نجی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، جب ہم بے حیائی کے اندر بھی مبتلا ہوئے، بددیانتی کے اندر بھی مبتلا ہوئے، مال میں اللہ کا حق دینا بھی چھوڑ دیا، عہد شکنی بھی کی، اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے بھی دیے، تو پھر موذی امراض بھی آئیں گے، پھر گرانی اور حکام کا ظلم بھی ہوگا، پھر دشمن بھی مسلط ہوگا، رحمت کی بارشوں سے بھی محروم ہوں گے، اور آپس میں قتل و غارت بھی ہوگا۔ کہتے تو ہیں ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، اور کہتے بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آج مسلمان کہلانے والے کو اپنی نبی کی بات پہ یقین کتنا ہے؟ جس پہ بات پہ یقین ہوتا ہے اس کے مطابق عمل نظر آتا ہے نا، وہاں اتباع ہوتی ہے، وہاں پیروی ہوتی ہے، وہاں نسخہ استعمال کیا جاتا ہے، پرہیز پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے، کوئی طبیب کہہ دے کہ اگر پرہیز نہ کی تمہاری زندگی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں طبیب اعظم محمد الرسول اللہ وہ کہہ رہے اگر پرہیز نہ کی تمہاری زندگی میں یہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ بتائیے کھڑی ہیں یا نہیں کھڑی؟ اب کوئی آدمی ان گندگیوں سے پرہیز کرے گا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے اتق اللہ، اگر تم نے پرہیزگاری اختیار کی پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے یجعل لہ من امری یسرا، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تمہاری مشکلات سے کوئی راستہ نکال دے گا۔ اور سبحان اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پوری قوم اگر متقی بن جائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر پوری قوم متقی بن جائے اور معاشرہ اور سوسائٹی گناہوں سے پاک ہونے لگ جائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے گا، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے برکتیں اگیں گی۔ برکت ہی برکت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بل سے 17 اشرفیاں ایک چوہا نکالتا، 1 2 3 17 اشرفیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں؟ یوں پیش آیا یہ واقعہ، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، لے لو۔ ان کی نیکیاں ایسی تھیں، تقوی ایسا تھا کہ انہیں بلوں سے رزق ملا کرتا تھا، اور ہمارا حال یہ کہ جتنی آمدنی آتی ہے بلوں میں چلی جاتی ہے۔ جتنی آتی ہے بلوں میں چلی جاتی ہے، یہ بل اور وہ بل اور یہ بل اور بلی بل، بلی بل۔ پہلے زندگیاں ایسی ہوتی تھیں، ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، اب کثرت ہے، اب پتہ نہیں کہاں جاتا، نہ صحت میں برکت، نہ وقت میں برکت،
نہ رزق میں برکت، نہ زندگی میں برکت، نہ اولاد میں برکت۔ پہلے ایک ہوتا تھا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اب 5 ہیں، کہتے ہیں نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ پہلے ہر چیز میں برکت ہوتی تھی، تقوی جو ہوتا تھا، پرہیزگاری جو ہوتی تھی۔ پہلے کوئی بیمار ہوتا تو حیرت ہوتی تھی، اب کوئی صحت مند ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ میاں میری تو پوری فائل بن چکی ہے ٹیسٹوں کی، میں تو ہر مہینے چیک اپ کراتا ہوں۔ کسی چیز میں برکت نہ رہی۔ اللہ کا کلام ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قوم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے۔ برکت ہی برکت۔ برکت کس کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ برکت اس کا نام ہے جس چیز کو جو ضرورت پڑے اللہ آسانی سے مہیا کر دے۔ برکت کس کا نام ہے؟ چاہے نعمت کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں راحت اور مزہ اور نفع زیادہ ہو۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے زندگی کثرت سے نہیں بنتی، زندگی برکت سے بنتی ہے، اور برکت تقوی سے آتی ہے، برکت پرہیزگاری سے آتی ہے۔ برکت پرہیزگاری سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، زندگی تو پیسوں سے بنتی ہے، عہدوں سے بنتی ہے، بڑے کاروبار ہی سے بنتی ہے زندگی۔ اب بتائیے اللہ اس پہ قادر نہیں کہ بغیر پیسوں کی چیزیں دے دے؟ اور اللہ اس پہ بھی قادر ہے بغیر چیزوں کے اللہ مزہ دے دے، اس پہ بھی قادر ہے۔ پیسہ نہیں ہے، پلنگ تو اچھا نہیں آیا، پیسہ بھی نہیں، پلنگ بھی نہیں، اللہ اس پہ قادر ہے چٹائی پہ میٹھی نیند دے دے۔ پیسہ بھی ہے، فرنیچر بھی اچھا ہے، پلنگ بھی اچھا ہے، پوری رات نیند نہیں آ رہی۔ تو اللہ چاہے تو بغیر پیسوں کی چیزیں دے دے، اور چاہے تو بغیر چیزوں ہی کی زندگی کا مزہ دے دے نا بھائی۔ پیسہ ہے، گھر تو بڑا شاہانہ ہے، بڑا شاندار، کوئی سڑک سے گزرتا ہے تو کہتا ہے کیا گھر بنایا ہے، لیکن اندر جا کے دیکھیے کیسی بے سکونی ہے، کیسی بے چینی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا گھر ہے لیکن سبحان اللہ قدم رکھتی ایسا لگتا ہے جنت میں آ گیا ہوں۔ تو برکت کس میں ہوئی؟ برکت کس میں ہوئی؟ چھوٹی سی نعمت میں راحت زیادہ ہے، چھوٹی سی نعمت میں آرام زیادہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، تقوی امیر اختیار کرے، غریب اختیار کرے، جھونپڑی والا اختیار کرے، کوٹھی والا اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کی زندگی مبارک فرمائے۔ برکت آ جائے اس میں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتق اللہ حیث ما کن، نصیحت فرمائی تقوی اختیار کر۔ سبحان اللہ، ایسی نصیحت فرمائی، میں عرض کر رہا ہوں دنیا آخرت کی مشکلات کا حل تقوی میں۔ اللہ کی طرف سے اس پر بشارت ہے، پیغام ہے کہ متقی آدمی کی مشکلیں آسان، مشکل آسان۔ اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ ارشاد ہے
اگر گناہوں سے پرہیز اختیار نہ کی پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اب آدمی دست کی دوائی کھا رہا ہے، دست، اور کہہ رہا ہے پیٹ بہت نرم ہو گیا، دست بند نہیں ہو رہا، دوائی بھی کھا رہا ہے اسی کی اور کہہ رہا ہے دست بند نہیں ہو رہا ہے، اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تیری عقل خراب ہے، چیختا اور چلاتا کیوں ہے؟ دوائی پھر کیوں کھا رہا ہے دست؟ تو میرے عزیزو، ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور پھر چیخیں اور چلائیں بھی کہ پریشانیاں بہت ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ دست نہیں تھم رہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور دست کی دوائیں بھی کھا رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، میرے اور آپ کے میری ذات سے زیادہ خیر خواہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ تقوی اپنا شعار بنا۔ میں نہیں کر سکتا بھائی، اللہ دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اگر میں نے اس خلوت کا گناہ بھی کیا مجھے ڈر لگتا ہے اس کی نحوست کہیں میری زندگی میں نہ آ جائے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، آدمی گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق میں رکاوٹیں دیکھتا ہے، اپنی گناہوں کی نحوستی کی وجہ سے اپنے معاش میں پریشانیاں دیکھتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے اپنے رزق میں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، آپ میرے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے اور رزق کی تنگی کبھی نہ آئے۔ یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میرا رزق کشادہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت کی زندگی اختیار کر، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے گا۔ تیرے اندر ظاہری گندگی بھی نہ ہو اور گناہوں کی گندگی اور نجاست بھی نہ ہو، ایسی زندگی اختیار کر، تیرے رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ چاہے گا تو اللہ میاں مال دے دے گا، اور چاہے گا تو اللہ بغیر مال کی چیزیں دے دے گا، اور اللہ چاہے گا تو بغیر چیزوں کے اللہ زندگی کا مزہ دے دے گا، زندگی کا سکون دے دے گا، زندگی کا چین دے دے گا، زندگی کا لطف دے دے گا۔ اصل تکلیف وہ تکلیف ہوتی ہے، اصل تکلیف وہ تکلیف ہوتی ہے جس سے دل بے چین ہو جائے، جس سے دل بے سکون ہو جائے، اصل تکلیف وہ ہوتی ہے۔ لیکن جس سے دل خوش ہو، دیکھنے میں وہ تکلیف لگے لیکن دل خوش ہو، مثلا بازار لگا ہے خریداری کا، خوب بک رہا ہے، اب یہ آدمی دن کو بھی دکان پہ کھڑا ہے، پوری رات بھی دکان پہ کھڑا ہے اور خوب بکری ہو رہی ہے، دیکھنے والا تو کہے گا بیچارہ کتنا تکلیف میں، رات دن کھڑا ہے، بتائیے اس کے اندر تکلیف ہے؟ وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ ایک رات جاگنے کی اور مل جائے، اور مال ایسے ہی بکتا رہے، ایک رات اور مل جائے، مال ایسے ہی بکتا رہے۔ ارے میاں رات دن کو بھی نہیں سویا، رات کو بھی نہیں سیا، اور اتنی بکری ہو رہی ہے، دیکھنے میں تکلیف میں ہے لیکن اس کے اندر تو تکلیف نہیں، وہ تو خوش ہو رہا ہے، وہ تو کہتا ہے ایک رات اور بھی ایسی مل جائے، ایک دن اور بھی ایسا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، اصل تکلیف وہ تکلیف ہے جس سے دل پہ چین اور بے سکون ہو جائے، لیکن تقوی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، پرہیزگاری کی برکت سے اللہ مال دے دیتا ہے، یا مال کے بغیر چیزیں دیتا ہے، یا چیزوں کے بغیر اللہ دل کا چین دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتا ہے، چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کو اللہ برکتوں سے بھر دے، ہر چیز میں برکت۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سے کلمات سے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، تقوی اختیار کرو، تقوی اپنا شعار بناؤ۔ اور پھر ہم جیسے کمزوروں کا بھی خیال رکھا، ہم جیسے کمزوروں کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اور ہو جائے گا، گناہ ہو جائے اور ہو جائے گا، غلطی ہو جائے اور ہو جائے گی، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا جلدی سے توبہ اور استغفار کی نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، اس گناہ کی نحوست تمہاری زندگی میں نہ آئے۔ پھر جلدی کر لو، نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ جیسے آدمی غلطی سے بچہ زہر کھا لے، بتائیے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کا اثرات ختم نہ ہو چین نہیں آتا، باپ کو ماں کو طے کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، چین نہیں آتا۔ ایسی اگر گناہ ہو جائے جلدی سے نیکی کر لے، تمحوہا، تاکہ یہ نیکی اس کو مٹا دے۔ ورنہ اگر گناہ کرتا رہا اور توبہ نہ کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایک نقطہ لگا سیاہی کا، پھر دوسرا نقطہ لگا سیاہی کا، اور یہ پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر گناہ نہیں لگتا، پھر گناہ نہیں لگتا، بلکہ اس سے بدتر حالت ہوتی ہے، اس سے بھی بدتر، گناہ بھی اچھائی بن جاتی ہے، گناہ بھی اچھائی بن جاتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی۔ بتائیے نا، شرم و حیا جو لوگ کرتے ہیں، بے حیائی، ان کے ہاں تو وہ ثقافت ہے، ان کے ہاں تو وہ روشن خیالی ہے، ان کے ہاں تو وہ ترقی ہے۔ سود لینے والا شرماتا تو نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے سود لیا ہے بینک سے، ایک فیکٹری لگا رہا ہوں، شرمندہ تو نہیں ہوتا۔ جب یہ دل گناہوں سے سیاہی میں سیاہ ہو جاتا ہے، پھر برائیاں اچھائیاں لگنے لگتی ہیں، اور اچھائیاں برائیاں لگنے لگتی ہیں۔ پھر کوئی اسے نصیحت کرے تو کہتا ہے جاہل آدمی، پھر کوئی اسے نصیحت کرے سمجھتا ہے یہ ترقی کے راستہ روکتا ہے، پھر کوئی اسے نصیحت کرے تو کیا کہتا ہے؟ دنیا کے حالات سے یہ بے خبر لوگ ہیں۔ پھر برائیاں اچھائیاں ہو جاتی ہیں، پھر برائیوں پہ فخر کرتے ہیں، پھر برائیاں ان کے ہاں اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر ہو گیا اور ہو جائے گا فوراً استغفار کر، فوراً توبہ کی نیکی کر لو، تمحوہا، تاکہ وہ اس کو مٹا دے اور تمہاری زندگی میں اس کے برے اثرات نہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان والی، عافیت والی، تقوی والی، نیکی والی، اے مولا عافیت والی، صحت والی، لقمہ حلال والی زندگی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما،
گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے حفاظت فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں اپنے گھروں میں پورے دین پہ چلنا آسان فرما، تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کے لیے باعث عزت بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے لیے عزت کا سامان بنا۔ اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنی فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے بچے بچیوں کو اے اللہ نیکی کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، نیکی سے مناسبت نصیب فرما، شر سے حفاظت فرما، شریروں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے، بری صحبت سے ان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے پیارے وطن کو سلامتی استحکام عطا فرما، اس کو بدامنی سے اور ہر قسم کے انتشار سے اور ہر قسم کے افراتفری سے، عدمی استحکام کی شکلوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، بے حیائی فحاشی اور بے دینی کی شکلوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک کو دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے یہاں ہدایت کی زندگی کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، الہ کلمت اللہ کی محنت کر رہے، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔